वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं IKNN। नाज़रीन, बशीर मेमन का नाम तो आपने सुना होगा। वही बशीर मेमन जिसके इंटरव्यू को आजकल मुस्लिम लीग नवाज़ के सरबराह और 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर रहने वाले मियाँ नवाज़ शरीफ उनके इंटरव्यू का हवाला देते हैं। और मरियम नवाज़, मुस्लिम लीग नवाज़ की नायब सदर, वो हज़ारों लोगों के मजमूए में बशीर मेमन साहब का नाम लेकर ख़ास तौर पे उनके जो इंटरव्यू था और इंटरव्यू में जो हुकूमत के हवाले से उन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे, वो इल्ज़ामात का ज़िक्र होता है अब जलसों में। अब जो वीडियो लिंक के ज़रिए तकरीरें होती हैं उसमें, तो हम बशीर मेमन के हवाले से आज बात करेंगे। बशीर मेमन पे क्या गुज़र रही है आजकल। 1 साल हो गया है उनकी रिटायरमेंट यानी रिज़िग्नेशन को, लेकिन 1 साल से हुकूमत ने उनकी पेंशन बंद की हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी पेंशन रिलीज़ करने का आर्डर दिया था, उस आर्डर को नहीं माना हुकूमत ने। बशीर मेमन के हवाले से एक अहम इजलास हुआ है, वो इजलास कहाँ हुआ है, उसमें क्या तय किया गया है, ये भी आपको बताएंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले का क्या हुआ है, उस पर हुकूमत ने इनकार क्यों किया है अमल दरामद के हवाले से, ये भी हम आपको बताएंगे। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि उनको बर वक्त अपडेट्स और हमारी वीडियोस मिल सकें। तो बशीर मेमन 22 ग्रेड का ऑफिसर था और उनसे फरमाइशें की गई जनाब इमरान ख़ान की हुकूमत की तरफ से कि आप जो अपोजिशन को इस तरह पुश टू द वॉल यानी दीवार से लगाएं जिस तरह नेब लगा रहा है, यानी टूल्स के तौर पर बशीर मेमन को FIA के इदारे के ज़रिए इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। हम ये नहीं कहते कि बशीर मेमन इस्तेमाल नहीं हुए। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से जो केसेस थे वो भी उन पे प्रेशर था। और चौधरी निसार अली ख़ान, आपको पता है ना चौधरी निसार अली ख़ान किन के बंदे हैं, उनके ज़रिए ये सब कुछ हुआ। फिर बशीर मेमन ने ये इंक्वायरी शुरू की। अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी चेंज हो गई है। बशीर मेमन का इंटरव्यू, पहले तो हम आपको बता दें बशीर मेमन के साथ हुआ क्या। बशीर मेमन ने तकरीबन कोई 29 नवंबर 2019 को अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दे दिया। वो DG FIA थे, उनका तबादला करके उनको आखिरी यानी उसके जब रिटायरमेंट में कोई 19-20 दिन बचे थे तो उनको OSD बनाया गया। इस पर एहतजाज करते हुए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़ा में उन्होंने वाज़ेह तौर पे लिखा कि ये रवायत बिल्कुल कहीं नहीं होती कि एक बड़े ऑफिसर को रिटायरमेंट से पहले OSD बनाया जाए या उसका तबादला किया जाए। जब वो रिटायर्ड हो रहे थे तब कोई 1 महीना बचा था, 19 दिन बचे थे, तो वो DG FIA यानी 22 ग्रेड के वो अफसर थे। तो जब हुकूमत ने क्यों उन्हें उनका तबादला किया, वो तो बशीर मेमन ने ख़ुद इंटरव्यू में उसका इज़हार किया। लेकिन हुकूमत जो अपने ख़ुद को साफ़ शफाफ गैर जानिबदार इदारों की आज़ादी के अलमबरदार है, उन्होंने असल में इमरान ख़ान साहब और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो तब के इंटीरियर मिनिस्टर एजाज शाह, उन सब ने अलग अलग बशीर मेमन को तलब किया और टारगेट एक ही था कि अपोजिशन को बस नहीं छड़ना, उनको मंड के रखना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान बकौल बशीर मेमन के उन्होंने कहा कि ख्वाजा आसिफ पर गद्दारी का केस डाल दें आप। गद्दारी के केस का मुद्दई फेडरल सेक्रेटरी होता है। अब भी पावर्स जो है ना वो फेडरल सेक्रेटरी को किया है, लेकिन उसकी मंजूरी जो है वो वफाकी काबीना से ली जाती है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे वो फ़ैसला होता है। ऐसे कह देना, बहरहाल खैर वज़ीर-ए-आज़म कुछ भी कह सकते हैं। अभी मैंने एक कल प्रोग्राम जो किया था उसमें हमारे सीनियर दोस्त शाकिर सोलंकी बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान वाले पावर्स मुझ पे क्यों नहीं है, वो कुछ जो भी कहते हैं वो हो जाता है, मैं बड़ा परेशान हूँ कि मैं आर्डर देता हूँ फिर इंतज़ार करता हूँ, होता कुछ नहीं। खैर, तो बशीर मेमन ने जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने 2-3 बातें की थी। एक बात ये थी कि अपोजिशन के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे मुझे कहा गया कि इनको रगड़ा देना है,
وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا، اور اس کے بعد اعجاز شاہ، بریگیڈیئر اعجاز شاہ نے ایک صحافی محمد نورانی کے لیے کہا، اس محمد نورانی نے کو مجبور کیا گیا ملک چھوڑنے کے لیے، اس کے لیے اعجاز شاہ نے کہا کہ اس کی جو لتاں بھن دو۔ تو یہ معاملات ہوئے۔ پھر ریٹائرڈ جب ریزگنیشن آ گیا تو انہوں نے پینشن کے کاغذ واغذ تیار کروا لیے تھے، بشیر میمن نے استعفیٰ سے پہلے وہ آگے چلے گئے تھے، اسٹیبلشمنٹ سیکریٹری ڈویژن کے سیکریٹری نے ان کے وہ منظور بھی کر لیے تھے، پینشن آ بھی گئی اکاؤنٹ میں، کچھ وتڈرا بھی کر لی بشیر میمن نے، لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کی جو پینشن روک دی گئی۔ انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کر دی، ہائی کورٹ نے آرڈر دیا، یہ تقریباً 5 اکتوبر 2020 اس سال کا آرڈر ہے، تقریباً کوئی 10 ماہ کے بعد آرڈر یہ دیا کہ آپ جو بشیر میمن کی نہیں روک سکتے ہیں۔ سروسز رول جو ہے، سروسز ایکٹ جو ہے، سروسز ریگولیشن ایکٹ، اس کے تحت آپ کسی کی پینشن نہیں روک سکتے، بلکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ انسانی حقوق کی گارنٹی آئین میں دی گئی ہے، تو دوسری طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی پینشن روکنا آئین کی خلاف ورزی ہے۔ 5 اکتوبر کو مختلف یہ دلائل یا جوابات آنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آپ پینشن بشیر میمن کی روک دیں۔ اب بشیر میمن کے 2 جرم ہوئے۔ ایک تو جرم وہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم عمران خان اور ساری ریاستی مشینری اس کا وہ ٹول نہیں بنے، تاکہ اپوزیشن پہ ہاتھ نہیں ڈالا اس طرح جس طرح نیب، بلکہ بشیر میمن کو یہ کہا گیا کہ آپ نہیں کرتے نا، دیکھیں نیب والے ہماری کتنی مانتے ہیں، ہم بس بات کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بات پارلیمنٹ میں بھی آئی تھی کہ نیب چٹھیوں پہ چلتا ہے، تو واقعی یہ بات حقیقت بھی ہے، اور بشیر میمن نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ دیکھیں نہیں کرتے تو ہم نیب سے کروا لیں گے، لیکن کروانا اس اپوزیشن کو رسوا کرنا ہے، بدنام کرنا ہے، ان کا میڈیا ٹرائل کرنا ہے، ان کو کٹڑے میں لانا ہے، ان کو عدالتی پیشیاں بھگتوانی ہے۔ تو ٹارگٹ یہ تھا، بشیر نے ایک جرم ان کا وہ تھا۔ دوسرا جرم بشیر میمن کا پڑ گیا انٹرویو۔ اب آپ کو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اب بھی کیا ہوا ہے بشیر میمن صاحب کے ساتھ اس وقت پوزیشن کیا، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو آرڈر دے دیا کہ پینشن دو، حکومت نے وہ انکار کر دیا ہے اس آرڈر کو ماننے سے۔ تو ایک جرم وہ تھا کہ وہ اپوزیشن کے خلاف گرجے برسے، ان کو اس طرح رسوا نہیں کیا، خوار نہیں کیا، مطلب تھوڑا بہت تو کیا پیپلز پارٹی والوں کو، پر لیکن پھر انہوں نے وہ کہا کہ نہیں یار اس طرح نہیں ہوتا، میں کم از کم یہ نہیں کروں گا، جو لا کہے گا وہ میں کہوں گا۔ اور پھر دوسرا جرم یہ ہوا کہ وہ سینئر دوست ہمارے متی اللہ جان ہیں، ان کو انہوں نے انٹرویو دیا، اس میں ساری کہانی انہوں نے بتا دی کہ خواجہ آصف وغیداری کا کیس ڈالنے کا کہا گیا، پھر محمد نورانی کی لتاں بھننے کو کہا گیا، پھر ان کی خواہش تھی کہ اپوزیشن کو اصل منٹ دو، اس طرح کا انہوں بس لا دو نہ دیوار دے نال، تو اس طرح کی وہ انہوں نے انکشافات کیے۔ وہ بڑے انکشاف تھے، لوکل میڈیا، نیشنل میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا۔ پھر جب نواز شریف کے منہ میں یہ آ گئیں باتیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان نے پھر چھوڑنا ہے بشیر میمن کو؟ انتہائی جو ہوتا ہے نا مغرور اور اپنے آپ پہ کوئی سندھی میں کہتے ہیں نا ککھ سان وارو بھی نہ، سو خود پہ وہ جو ہے نا کچھ برداشت، جو ان کی برداشت کا مادہ اتنا بالکل چھوٹا ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر کا جو آرڈر دیا پینشن بحالی کا، اس کو حکومت نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حکومت نے دوسری رٹ، جس کو متفرقہ درخواست جو کہتے ہیں، انٹرا کورٹ اپیل کہتے ہیں، وہ ڈال دی، اور اس میں کہہ دیا کہ پینشن کی تو جو استعفیٰ دیتا ہے اس کو دی ہی نہیں جاتی۔ سنگل بینچ یعنی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ کے پاس۔ ڈویژنل بینچ اس معاملہ کو دیکھ رہی ہے، 2 پیشیاں اس کی ہو چکی ہیں، اس میں وفاقی حکومت کو مطمئن نہیں کر سکی، اور تیسری پیشی 18 جنوری کو ہونی ہے۔ تو تیسری پیشی ہو سکتا ہے کہ آخری پیشی، اور 2 رکنی بینچ امکان یہی ہے کہ چیف جسٹس کا جو آرڈر ہے وہ آرڈر بحال رکھے۔ لیکن میں نے شروع میں کہا تھا کہ اجلاس ہوا تھا، وہ اجلاس ایکچولی وزیر اعظم کی ہدایت پہ ہوا تھا، شہزاد اکبر نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی، اور اس اجلاس میں عام لوگ شامل تھے، فنانس کے، ایف بی آر کے، اور اے جی پی آر کے، اکاؤنٹنٹ جنرل فار پاکستان۔ اس میں یہ کہا گیا کہ بندے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے الزامات لگائے حکومت پہ، اور ان الزامات کا جواب کہیں بھی نہیں ملا نا۔ انفارمیشن منسٹر شبلی فراز سے بھی پوچھا گیا، تب میرے خیال میں معاون تھی جو پنجاب میں لگی ہیں، وہ
فردوس جی ہاں فردوس صاحبہ. تو تب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں ہے یہ, بلکہ کوئی ایک آیا تھا ریئیکشن کہ یہ نواز لیگ والوں کے ساتھ مل گیا ہے, مطلب رل گیا ہے نواز شریف والوں کے ساتھ. تو اس طرح تھا. پھر اس اجلاس میں یہ طے ہوا کہ پہلے تو ہم کریں گے ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل, اگر وہاں سے یہ ڈسمس ہوتی ہے پھر کریں گے سپریم کورٹ میں, لیکن بشیر میمن کو ٹکا بھی نہیں دینا ہے. اب وہ ریٹائرڈ بندہ اور اس کی ساکھ بھی اچھی ہے, وہ اچھا بیوروکریٹ رہا ہے, وہ لا کے ساتھ ریلیٹڈ رہا ہے, یوں استعمال ہوتی ہے بیوروکریسی کا. آپ کو پتہ ہے گٹھ جوڑ ہوتا ہے, پنڈی اور اسلام آباد دونوں بیوروکریسی, وہ ستیہ ناش جو ملک کا ہوا ہے وہ اس گٹھ جوڑ کی وجہ سے بھی ہوا ہے. تو یہ بشیر میمن کا اصل میں کیس ہے. بشیر میمن اب بھی وہ عدالت کے ان کا وہ چکر میں ہیں کہ جو سنگل بینچ کا فیصلہ تھا اسی کو برقرار رکھا جائے اور مجھے اپنی پینشن مل جائے. یہ آپ حکومت کا یہ ویژنری جو ہمارا پرائم منسٹر ہیں اور بڑے پتہ نہیں حکومت کے مدینہ ریاست مدینہ کرنے آئے اس ملک کو, ان کا آپ سوچ دیکھیں. وہ بیوروکریٹ سے, ایک کامور سے, افسر سے, اور ریٹائرڈ افسر تھے, اس سے کہاں کسی حد تک جا کے لڑتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نیا پاکستان لائیں گے. یہ ہے نیا پاکستان, اور امید کرتے ہیں کہ بشیر میمن کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اسی کے ساتھ آج دیجیے ہمیں اجازت, دیکھتے رہیے ہمارا چینل. خدا حافظ.